بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة تحت العرش يوم القيامة: القرآن يحاج العباد له ظهر وبطن، والأمانة، والرحم تنادي من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز و محترم حضرات علماء کرام، میرے دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، طلبہ عزیز اور پردے کے پیچھے سے سننے والی معزز خواتین، اس وقت ہم قرآن کریم کی ایک دینی درسگاہ کے پلیٹ فارم پر جمع ہوئے ہیں. ماشاءاللہ آپ کی بستی کے اندر ایک بہت اچھا سنہری سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے. اللہ نے چاہا تو یہاں سے انشاءاللہ اب قرآن کریم کی خدمت کا ایک میدان شروع ہوگا. قرآن کو تجوید سے پڑھنے کی محنت کا یہاں سے آغاز ہوگا، اور اللہ اس سلسلے کو بابرکت بنائے اور خوب بستی آس پاس کے لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں اور بہنوں، دیکھیے، یہ بات ہم نے سن رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تو ہمارے ساتھ دو قسم کے حقوق وابستہ کیے: ایک تو خالق کا حق اور ایک مخلوق کا حق. ہر ایک جانتا ہے کہ اللہ کا بھی ہم پر حق ہے، اور مخلوق چاہے انسان ہو یا جانور، سب کا بھی ہم پر حق ہے. دونوں قسم کے حق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کل ہم سے پوچھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں باقاعدہ محشر کے میدان میں ان سارے حقوق کا سوال ہونا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہی مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کی حیثیت سے بڑے اچھے انداز میں ذکر کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ ہے کہ کل قیامت کے دن تین قسم کے دفتر ہوں گے. پہلا دفتر تو وہ ہوگا کہ جس میں شرک کا گناہ لکھا گیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایسا گناہ ہے جس کی کبھی بخشش نہیں. جو آدمی دنیا میں شرک کر کے آیا اس کو کبھی بخشا نہیں جائے گا. ایک دوسرا دفتر ہوگا جو بندوں کے آپسی حقوق اس میں لکھے ہوئے ہوں گے. اگر دنیا میں کسی بندے نے کسی دوسرے بندے کا، یا کسی بندے نے بندی کا، یا کسی بندی نے بندے کا حق مارا ہے تو ان حقوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دفتر میں لکھ کر لایا جائے گا. یہاں آپس میں بدلہ دلوایا جائے گا. بندوں کو، ایک بندے کو دوسرے بندے سے جس کا حق مارا ہے نیکیاں دینی پڑے گی، اور نیکیاں ختم ہو جانے کے موقع سے اس کی بدیاں اور گناہ اس کے سر پر لادے جائیں گے. یہ دوسری قسم کا دفتر ہوگا. قیامت کے دن تیسری قسم کا دفتر اللہ کے حق کا ہوگا. اگر کسی نے اللہ کا حق مارا ہے تو اس دفتر کے اندر اسے درج کیا گیا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دفتر کی کوئی پڑی نہیں ہے. وہ چاہے تو بندوں کو عذاب دے اور وہ چاہے تو بندوں کو معاف کر دے. آپ نے دیکھا
تین قسم کے حقوق اس جگہ ذکر کیے گئے. ان میں سے پہلا اور تیسرا حق اللہ کا ہے. پہلا حق توحید کا ہے. اللہ کا توحید کا حق اگر کسی نے مارا، کسی نے شرک کیا، کفر کیا، تو اس کی تو طے ہے کہ کبھی معافی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو جو ہے اپنی حدیث شریف میں نقل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس کو ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کا گناہ معاف نہیں ہوگا. اور تیسرا گناہ یہ بھی اللہ کے حق کا ہے، لیکن یہ توحید کے علاوہ اور حق ہے. جیسے کسی نے نماز نہیں پڑھی، کسی نے چوری کی، کسی نے شراب نوشی کی، کسی نے دوسرے کو قتل کیا، کسی کو دکھ پہنچایا، اس قسم کے جو کچھ جو ہے حقوق ہیں، یہ تیسری قسم میں پڑھتے ہیں. اللہ نے اپنے جو حقوق وابستہ کر رکھے ہیں یہ تیسری قسم سے تعلق رکھتے ہیں. پہلی قسم کے بارے میں جیسا کہ میں نے بتایا، طے ہے کہ شرک کرنے والے کی بخشش نہیں. بندوں کا حق مارا ہے تو اس صورت میں بدلہ دلوایا جائے گا. اور تیسرا اللہ کا حق ہے، جس کو اللہ چاہے تو معاف کر دے، اور اللہ چاہے تو اس پر بندوں کو سزا بھی دے سکتا ہے. اب میرے بھائیوں، یہ تیسری قسم کے حق کے بارے میں مجھے آپ کے سامنے کچھ بتانا ہے. اللہ کے یہ جو حق ہیں، جو توحید کے علاوہ حق ہیں، ان میں اللہ کو جنہیں سزا دینے کا ارادہ ہوگا، ان لوگوں کے خلاف خاص شاعر کو وہ شکایت کا موقع دے گا. چنانچہ وہ شاعر اٹھ کر اللہ کے حضور بندے کی شکایت کریں گے. محشر کے میدان میں اللہ کے حضور شاعر شکایت کر دیں تو پھر اس آدمی کی نجات کا اب کوئی ذریعہ نہیں. اسے سزا بھگتنی پڑے گی، اور سزا بھگت کر پھر جنت میں بھیجا جائے گا. اور جسے اللہ بخشش کرنا چاہیں گے اس کا بہت آسان حساب لے لیں گے اور اس کو آگے گزار دیں گے. جانتے ہو اللہ کے یہاں کون شکایت کرے گا؟ اس کا مضمون قرآن اور حدیث میں مستقل آیا ہے، اور مجھے آپ کے سامنے آج اسی چیز کو ذکر کرنا ہے. بعض لوگوں کے خلاف رسول اٹھ کر شکایت کریں گے، اور بعض لوگوں کے خلاف قرآن اٹھ کر شکایت کرے گا. یہ مضمون بہت سی حدیثوں میں اور خود قرآن کریم کے اندر بھی آیا ہے. چنانچہ قرآن کریم کے بارے میں آج تک ہم نے یہ تو سنا ہے کہ قرآن بہت سے بندوں کی سفارش کر کے ان کو جنت میں داخلہ دلوائے گا، لیکن خاص طور پر یہ سننے کی ضرورت ہے کہ حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ بہت سے بندوں کے خلاف قرآن کریم شکایت کرے گا. اور یاد رکھو، قرآن کی جیسے سفارش مقبول ہے، ویسے اگر وہ کسی کے خلاف شکایت کر دے تو اس آدمی کی نجات نہیں ہو سکتی، اس آدمی کو سزا بھگتنی پڑے گی. اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش جیسے سنتے ہیں، قرآن کریم کی شکایت بھی ویسے ہی سنیں گے. بہت ساری حدیثوں میں یہ مضمون آیا ہے. میں نے ابھی شروع میں آپ کے سامنے ایک روایت پڑھ سنائی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو بیان فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہیں. 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہے. اس کا مطلب محدثین لکھتے ہیں کہ ان کی شکایتیں اور سفارش اللہ تعالیٰ بہت جلد قبول فرما لیتے ہیں. چنانچہ پہلی چیز قرآن کریم ہے جو عرش کے ساتھ لگا ہوا ہے. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ قرآن لوگوں کی شکایت کرے گا، لوگوں کے خلاف حجت قائم کرے گا. قرآن کریم کا ایک ظاہر بھی ہے اور قرآن کریم کا ایک باطن بھی ہے. یہ پہلی چیز ہوئی جو عرش کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں رہے گی. دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا جو چیز عرش کے نیچے ہے وہ امانت داری ہے. چنانچہ امانت داری بھی لوگوں کے خلاف یا تو سفارش کرے گی یا شکایت کرے گی. اور تیسری چیز رشتہ داری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ رشتہ داری پکار پکار کر کہے گی کہ اے اللہ، جس نے مجھے جوڑا تو اس کو اپنے آپ سے جوڑ دے، اور جس نے مجھے کاٹا تو اپنے آپ سے اس کو کاٹ دے. یہ 3 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. مجھے ان تینوں میں سے پہلی چیز آپ کو دکھانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن لوگوں کے خلاف شکایت کرے گا، حجت کرے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں قرآن کس بات کی شکایت کرے گا؟ اسی بات کی کہ اللہ تو نے اپنے کلام کی حیثیت سے بندوں میں مجھے اتارا تھا، بندوں نے میرا حق ادا نہیں کیا. میری جیسی تلاوت کرنی چاہیے تھی، بندوں نے تلاوت نہیں کی. میرے
اندر ذکر کیے ہوئے اخلاق کو، میری تعلیمات کو لوگوں کو اپنانا چاہیے تھا۔ لوگوں نے میری قرآن کریم کے اندر موجود تعلیمات کو اپنانے کے بجائے دنیاوی اور دوسرے لوگوں کی تعلیمات کو اپنایا۔ قرآنی اخلاق سے لیس ہونے کے بجائے دنیا کے رسم و رواج میں وہ پڑے رہے۔ قرآن کریم اللہ کے یہاں محشر کے میدان میں سب کے بیچ اللہ کے حضور اپنا حق مارنے والے لوگوں کی شکایت کرے گا۔ دیکھا آپ نے اس روایت میں کتنا صاف آیا ہے، قرآن جیسے سفارش کرے گا اور جنت میں لے جائے گا، ویسے کسی کے خلاف شکایت کر کے وہ جہنم تک پہنچانے کا بھی جو ہے ایک مضمون حدیث شریف کے اندر آیا ہوا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ حدیثیں اس لیے ذکر کی جاتی ہیں کہ ہم قرآن کریم کے حوالے سے اپنے آپ پر غور کریں، میں قرآن کا حق ادا کرنے والا ہوں یا قرآن کریم کے حق کو مارنے والا ہوں۔ اگر میں قرآن کا حق آج تک ادا نہیں کر سکا، میری جو کچھ زندگی باقی ہے اس میں قرآن کریم کے حق کو ادا کروں۔ اگر ایسی ہی حالت میں زندگی گزر گئی، اللہ نہ کرے کہیں ہم میدان محشر کے اندر کھڑے ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ قرآن کریم ہمارے خلاف شکایت کر دے۔ اور میرے بھائیوں، قرآن کریم کی شکایت اللہ تبارک و تعالیٰ خوب سنیں گے، اور جس کے خلاف قرآن نے شکایت کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کا محافظ ہے۔ بہرحال ایک مضمون ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ قرآن بہت سے لوگوں کے خلاف کل قیامت کے دن شکایت کرے گا۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی اس میں ہمارا رب یہی فرماتا ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قرآن کہے گا، رسول کہے گا کل قیامت کے دن کہ اے میرے رب، یہ میری قوم وہ تھی جنہوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، ان کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کیا۔ میں پوچھتا ہوں، رسول شکایت کرے، قرآن کریم شکایت کر دے تو اس آدمی کی نجات کے متعلق پھر کیا شبہ رہ جاتا ہے؟ اس آدمی کو سزا بھگتنی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی شکایت کا جو کچھ بھگتان ہوگا وہ اسے بھگتنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، خلاصہ اتنا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کی شکایت سے بچنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان بدبختوں اور بد نصیبوں میں سے ہم ہو جائیں جن کے خلاف قرآن کریم کل شکایت کرنے والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے حق کو ادا کرنے والے بنیں، روزانہ اس کی تلاوت کرنے والے بنیں، اس کے جو اخلاق ہیں، اس کی جو تعلیمات ہیں ان کو اپنی زندگیوں میں اتارنے والے بنیں۔ آج بڑا عجیب ماحول ہو گیا ہے، قرآنی اور اسلامی اخلاق سے مسلمان دور جا رہا ہے اور دنیاوی جو رسم و رواج ہے اس کے اندر جو ہے گھس رہا ہے، اور اتنا زیادہ اپنے بچوں کی تربیت ویسٹرن کلچر کے اوپر اور دنیاوی امور کے اوپر ہو رہی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ اگر ہم نے قرآن کریم کو اس طرح پسے پش ڈالا، بہت ممکن ہے کہ قرآن کریم جیسا کہ اس روایت میں ذکر کیا گیا ہمارے خلاف کل کو شکایت کر دے۔ میرے بھائیوں، ہمیں ان لوگوں میں سے نہیں بننا ہے جن کے خلاف کل قرآن شکایت کرے گا، بلکہ ان لوگوں میں سے بننے کی کوشش کرنی چاہیے جن کو اسی دنیا کے اندر اس بات کا پروانہ دیا جاتا ہے کہ تمہارے خلاف قرآن شکایت نہیں کرے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کر رکھی اور قرآن کو انہوں نے حرز جان بنایا، اپنی زندگی میں جنہوں نے اتارا۔ یہ مضمون بھی مستقل حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسا عمل کرنے والے لوگوں کے خلاف قرآن شکایت نہیں کرے گا۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے ایک مرسلن روایت موجود ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا ارشاد آیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی رات میں 100 آیتیں قرآن کریم کی تلاوت کرے تو اس رات یہ قرآن اس کے خلاف اللہ کے حضور شکایت نہیں کرے گا۔ پہلا مضمون یہ ہے، جو آدمی رات میں 100 آیتیں قرآن کریم کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس رات کو اگر اس کی وفات ہو گئی تو اس آدمی کے خلاف قرآن کریم شکایت اور حجت پیش نہیں کرے گا۔ اسی حدیث شریف میں آگے یہ بھی آیا ہے، جو آدمی 200 آیتیں رات کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ رات بھر عبادت کرنے والوں کے اندر لکھا جاتا ہے۔ اور اسی میں یہ تیسرا مضمون بھی آیا ہے کہ جو آدمی رات میں
500 سے لے کر 1000 تک آیتیں تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے بہت سارا ڈھیر اجر لکھا جاتا ہے، جس کو عربی میں قنطار کہا جاتا ہے۔ حضرات صحابہ نے پوچھا ہے رسول اللہ قنطار یعنی ڈھیر سارا اجر، اس کا کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 12,000 کی تعداد میں اس کے لیے اجر لکھا جاتا ہے۔ مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ نے اس حدیث شریف میں سنا پہلا وہ شخص جس نے رات کو کم از کم 100 آیتیں تلاوت کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آدمی شکایت سے بچ گیا۔ ہمیں پتہ نہیں ہماری موت کب آنی ہے، اگر اسی رات میں یہ آدمی مر گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن ان کے خلاف حجت قائم نہیں کرے گا، ان کے خلاف شکایت نہیں کرے گا۔ اللہ کرے ہم ان لوگوں میں سے بنے کہ جن کے خلاف قرآن کریم شکایت کرنے والا نہ ہو۔ اللہ ان لوگوں میں سے ہونے سے ہم کو بچائے جن کے خلاف قرآن کریم کل شکایت کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی شکایت اللہ کے حضور ہمارے خلاف ہو، اس سے ہم کو بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے اور ان اعمال کو کرنے کی ضرورت ہے جو اعمال انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرے اور قرآن کی سفارش دلوائے۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی قرآن کا حق ادا کرتا ہے، بعض روایتوں میں خاص طور پر یہ آتا ہے کہ جب پریشانی کا موقع ہوگا یہ قرآن کریم ان کی جانب سے ڈیفینس کرے گا، ان کی جانب سے دفاع کرے گا۔ فرشتے عذاب کے اگر عذاب دینے کے لیے آ بھی گئے تو قرآن کریم اس کو جو ہے ان عذاب دینے والے فرشتوں سے بچائے گا۔ یہ مضمون بھی خصوصی طور پر روایتوں میں آیا ہے۔ چنانچہ ایک روایت حضرت نواس ابن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی، مشکات شریف میں یہ حدیث بھی موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت نواس نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو لوگ قرآن کریم پر دنیا میں عمل کرتے ہیں، کل قرآن کریم بھی آوے گا اور ان لوگوں کا قافلہ بھی آوے گا اللہ کے حضور جو لوگ قرآن کریم کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور اس قافلے میں آگے آگے 2 صورتیں چل رہی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان 2 صورتوں کو بڑی ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 1 سورہ بقرہ اور نمبر 2 سورہ آل عمران، بڑی صورتیں ہیں، یہ دونوں اس قافلے کے آگے آگے چل رہی ہوں گی۔ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے، دنیا میں آپ کو سمجھنا ہو کہ ان روایتوں کی کیسی شکل ہوگی، یوں سمجھو کالے 2 بادل ہیں۔ آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس طرح مثال دے کر فرمایا کہ 2 بادلوں کی طرح وہ چل کر آ رہی ہوگی جو سیاہ ہوں گے، اور یا تو یوں سمجھو کہ 2 سایہ کرنے والی کالی چیزوں کی طرح وہ اپنے پڑھنے والوں، اپنے احکام پر عمل کرنے والوں کے اوپر سایہ فگن ہوگی، بیچ میں سے چمک بھی نکل رہی ہوگی۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یا تو ان دونوں صورتوں کو جو پرندے اڑتے ہیں ان کے جھنڈ ہوتے ہیں، صف لگائے ہوئے جو پرندے ہوتے ہیں اس شکل کے اندر ان دونوں صورتوں کو لایا جائے گا جو صف لگا کر اڑ رہے ہوں، ایسی ان دونوں صورتوں کو شکل دی جائے گی۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مضمون ذکر فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ اپنے پڑھنے والوں اور اپنے ساتھ نسبت رکھنے والوں کی طرف سے دفاع کرے گی۔ محدثین لکھتے ہیں کہ اگر عذاب دینے والے فرشتے انہیں عذاب دینا چاہیں گے تو جنہوں نے ان دونوں صورتوں کو خصوصی طور پر پڑھا ہوگا، ان میں جو تعلیمات و احکام ہیں ان پر عمل کیا ہوگا، تو یہ دونوں صورتیں عذاب کے فرشتوں کو قریب نہیں آنے دے گی۔ زبانیہ جو قرآن کریم میں عذاب کے فرشتے ذکر کیے گئے ہیں ان سے انسان کو بچائے گی، جہنم سے انسان کو یہ صورت بچائے گی۔ دیکھا آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی وجہ سے اب الحمدللہ یہ آدمی قرآن کی شکایت سے تو بچ ہی گیا، لیکن قرآن کریم کا ڈیفنس اس کو حاصل رہا۔ اللہ کرے ہم اس مضمون کو اس دنیا میں سمجھنے والے بنے، کل قیامت کے دن جب کوئی سفارشی نہیں ہوگا، انسان کے لیے بچاؤ کا سامان اگر قرآن کریم بن جائے تو اس آدمی کے بچاؤ میں کوئی شبہ باقی نہیں رہ جاتا۔ میرے بھائیوں، قرآن سے اور ان صورتوں سے ہمیں نسبت رکھنی چاہیے۔ مشکات شریف ہی کے اندر حضرت خالد ابن معدان جو جلیل القدر تابعی ہیں ان کے حوالے سے اور صورتوں کے بارے میں بھی یہ آیا ہے کہ یہ عذاب کو ہٹاتی ہیں۔ چنانچہ حضرت خالد ابن معدان فرماتے ہیں پرانے زمانے میں ایک شخص تھا جو بڑا گنہگار تھا، اس کا معمول صرف اتنا تھا کہ وہ رات کو تب تک سوتا نہیں تھا
جب تک الف لام میم سجدہ نہ پڑھ لیتا تھا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ جب تک وہ سورہ تبارک الذی نہ پڑھ لیتا تھا، بس اتنا ہی معمول، باقی گنہگار بہت بڑا تھا، اس کی زندگی میں گناہ کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ جب اس کی وفات ہوئی، اس کو قبر میں رکھا گیا، تو دستور کے مطابق اللہ تعالیٰ کے عذاب دینے والے فرشتے اس کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت خالد ابن معدان فرماتے ہیں، روایت میں ہے کہ دونوں یہ صورت یا تو تبارک الذی یا الف لام میم سجدہ جو ہو، اس کے اوپر اپنا پر بچھا کر بیٹھ گئی اور اللہ سے کہنے لگی کہ اے اللہ، اس کے حق میں میری سفارش قبول ہونی چاہیے۔ یہ روزانہ میری تلاوت کرتا تھا، اور بعض روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ یہ صورتیں کہے گی، اے اللہ میں تیرے قرآن کا حصہ ہوں تو میری سفارش اس کے حق میں قبول کی جائے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو مجھ کو قرآن کریم سے باہر کیا جائے۔ مشکات شریف میں بہت صاف مضمون آیا ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اس بندے کی مغفرت فرمائی، ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی دی، اور اس کے بدلے میں ایک ایک درجہ اس کا بلند کیا۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن سے نسبت رکھنے والے آدمی کو نہ صرف یہ کہ اس کے خلاف شکایت نہیں کی، بلکہ اس کو آگے بڑھا کر اللہ تعالیٰ کے یہاں عذاب سے اس کو بچایا۔ اللہ کرے ہم لوگ بھی قرآن کریم سے اپنا رشتہ رکھنے والے بنے۔ اور بھی روایتوں میں آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں قرآن کریم میں ایک سورت ہے جو 30 آیتوں کے اوپر لگ بھگ مشتمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے پڑھنے والے کی سفارش کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی سفارش جو ہے قبول فرما لی۔ اور پھر آخر روایت میں ہے یہ سورت سورہ تبارک الذی ہے۔ انسان سونے کے موقع سے اگر تبارک الذی کا اہتمام کرتا ہے اس کے پڑھنے کا، اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ سفارش کرے گی۔ میرے بھائیوں، ان ساری روایتوں اور قرآن کریم کی آیت کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں نسبت قائم کرنا ہے قرآن کریم سے، اور قرآن کا حق مارنے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، تاکہ ہم قرآن کی سفارش پا سکیں اور اس کی شکایت سے خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو قرآن کریم کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے اور قرآن کریم کے نہج پر لوگوں کی، بچوں کی تربیت کے لیے قائم کیے گئے ادارے ہیں، یہ معاشرے پر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ ورنہ ہر ماں باپ آپ آج ہی اپنے شیڈیول کا حوالہ دے دیجئے، غور کر لیجئے، کہاں لوگوں کو اتنی فرصت ہے کہ وہ قرآن کے آئینے میں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کریں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جن حضرات نے بھی اس سلسلے میں محنتیں اور پیش رفت کی ہے۔ آپ کے علاقے پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس کی نظر انتخاب اس جگہ پڑی، اور اللہ تعالیٰ یہاں قرآن کریم کی خدمت کا ایک چشمہ جاری فرمانے والا ہے۔ اب اگر ہماری قدردانی ہوئی، اللہ اس نعمت کو انشاءاللہ اور بڑھائیں گے۔ چنانچہ اس کی قدردانی کی شکل ہی یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہاں تعلیم دینے کے لیے بھیجیں۔ یاد رکھیے، عمارتوں سے اگر کوئی مدرسہ بہت آباد ہو لیکن وہاں تعلیم پانے والے بچوں کی کمی ہو تو زیادہ دنوں تک یہ اپنی خدمات انجام نہیں دے سکتا۔ ہم میں سے ہر ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی دنیاوی اور عصری تعلیم کے لیے جیسے فکر مند ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ کے کلام کی دینی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو فارغ کریں۔ اگر ہمارے یہاں سے بچے اس مدرسے میں آئے، بہترین تعلیم کا ایک سلسلہ جاری ہوا، انشاءاللہ بہت دیر گئے تک اللہ تعالیٰ اس چشمے کو جاری ساری فرمائیں گے، اور آس پاس کے بہت سارے علاقے یہاں سے سیراب ہوں گے۔ اور اللہ نہ کرے اگر ہماری بے توجہی کا یہ ادارہ شکار ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو جیسے دوسری جگہوں پر ہوا، لوگوں نے اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کی، اللہ نے اس نعمت کو اٹھا کر کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا۔ اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی علاقے کی، کسی خاص علاقے کے افراد کی ضرورت نہیں ہے، اس کے دین کا کام کرنے والے بہت ہیں۔ میں تو آپ کو بہت متنبہ کروں گا، آگاہ کروں گا کہ ہم ان بستی والوں کی طرح نہ ہوں کہ جنہوں نے اللہ کے ایسے دینی علوم دینے والے اداروں کی ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے دینی علوم رخصت کر دیے۔ آپ ہمارے ہندوستان میں ایم پی وغیرہ میں بہت سے ایسے علاقے ہیں، جا کر دیکھیے، بڑے بڑے مدارس بادشاہوں نے قائم کیے تھے، لیکن آج وہاں کوئی ہی نہیں ہے، چنانچہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ بہت سی مساجد اتنی بڑی بڑی ہیں کہ جن جگہ نماز پڑھنے والا، سجدہ کرنے والا ایک آدمی بھی نہیں۔
اس لیے ہماری ویرانی کا یہ ادارہ شکار نہ ہو، اس سلسلے میں ہم کو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ کی قدردانی کی ایک شکل یہ بھی ہوگی کہ آپ موقع موقع سے اہل مدرسہ کو آ کر پوچھئے کہ ہماری کسی خدمت کی ضرورت ہو تو ہم لوگ آپ کی خدمت کرنے تیار ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھوں سے کوئی خدمت ہو جائے یہ اپنی سعادت سمجھیے۔ ہمارا اللہ پر ہرگز احسان نہیں ہے، ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے وقت کو، ہماری صلاحیت کو، ہماری طاقت کو مدرسے کے واسطے لگایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، یاد رکھیے ایک گھر اگر مال کے بغیر نہیں چل سکتا تو بڑا ادارہ جس کا مینٹیننس ہم خود جان سکتے ہیں کتنا بڑا ہے، تو وہ بغیر مالیات کے کیسے جاری ہو سکتا ہے؟ لہذا جو حضرات جتنی بھی طاقت رکھتے ہوں انہیں چاہیے کہ وہ مدرسے کو اپنا مالی تعاون بھی پیش کریں۔ اور پھر کہوں گا کہ مال دے کر ہرگز یہ نہ سمجھے کہ میں نے اللہ پر احسان کیا، ارے یہ مال یہاں نہ خرچ ہوتا تو کسی ٹیک اوے پر یا کسی دوسری جگہ خرچ ہو جاتا۔ اللہ نے ہمیں سعادت بخشی کہ یہ مال ہماری آخرت کے لیے ذخیرہ ہو گیا، تو اللہ ہم پر احسان فرما رہا ہے کہ ہمارا مال اس نے قبول کیا۔ اس جذبے سے، اس نیت سے چھپ چھپا کر جو ہے اہل مدرسہ کا تعاون کیجئے۔ اللہ کرے ہم سب لوگ تعاون کرنے والوں میں سے بنے، ان لوگوں میں سے نہ بنے جو مدرسے کا تعاون تو نہیں کرتے لیکن رکاوٹیں اور روڑا بنتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے بہت سے اداروں کے اندر یہ بھی مشکلات درپیش ہیں۔ اللہ کرے ان غیر مسعود لوگوں میں سے، ان بد نصیب لوگوں میں سے ہم لوگ نہ ہوں کہ مدرسے کی ترقی کے لیے تو کچھ نہیں کر سکے لیکن اس میں رکاوٹ کا سبب بنے۔ اور اللہ کے ادارے ہیں، اگر دنیا کا کوئی بادشاہ اپنی راہ میں رکاوٹ بننے والے آدمی کو اپنی طاقت بھر سزا دے سکتا ہے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرماوے اور ان لوگوں میں سے ہم کو نہ بنائے۔ اللہ کرے یہ ادارہ دین دگنی رات چگنی ترقیات پائے، اللہ کام کرنے والوں کو اخلاص للہیت عطا کرے اور اہل قریہ کو اور علاقے والوں کو اس طرف خوب متوجہ فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔